जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुस्तरद कर दिया है। इदारों के खिलाफ कुछ नाराबाज़ी हुई थी। आपको याद है कि एक तकरीब में जहाँ पे वज़ीर कानून भी बैठे थे, उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, लेकिन अब इस्तीफ़ा उनका नामंज़ूर कर दिया गया है। उसके साथ-साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज़म स्वाति साहब के हवाले से एक अवामी पटिशन के ऊपर इमरान खान साहब ने भी दस्तखत किए हैं। वो पटिशन है कि चीफ जस्टिस साहब समोटो लें, उसमें भी बात होगी। और कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी पंजाब के हवाले से, पंजाब असेंबली के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, वो भी आज के इस जो यूट्यूब लाइव में आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें वो आपसे शेयर किया जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने एक अवामी पटिशन के ऊपर दस्तखत किए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि मैंने इस दरखास्त पर दस्तखत कर दिए हैं और मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग भी इस पर दस्तखत करें जिन्हें इस सब पर दुख है जिससे आजम स्वाति मसलसल गुजर रहे हैं और जो इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए फिक्रमंद है। तो बुनियादी तौर पे ये एक पटिशन शुरू की गई है change.org के ऊपर आजम स्वाति साहब के लिए, और उसमें जस्टिस फॉर पाकिस्तानी सेनेटर आजम स्वाति, और इसमें चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया गया है कि वो आजम स्वाति साहब के केस के ऊपर सोमोटो एक्शन लें। अच्छा, अब ये जो change.org है, इस पे आप सामने देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है। दुनिया भर में यहाँ पे पिटिशंस डाली जाती हैं। दरअसल ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अवाम पिटिशंस डालते हैं अपनी हुकूमत के लिए, मुख्तलिफ इदारों के लिए कि जनाब इसके ऊपर, या किसी और मुल्क की हुकूमत के लिए कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, और अवाम उसको दस्तखत करते हैं, उसके ऊपर अपनी राय का एक तरह से इजहार करते हैं दस्तखत करके इस पटिशन के ऊपर। इसमें मुख्तलिफ पटिशन है, जिस तरह सामने ये एक पटिशन मुझे नजर आ रही है, रिलीज एमपीज जॉब शिकला एंड गॉडफ्रे सिटल, आई होप कि मैं नाम प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। ये भी किसी मुल्क के कोई एमपीज हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, और उसके जिम्बाब्वे में किसी सियासतदानों की कोई गिरफ्तारी हुई भी है, उसके खिलाफ यहाँ पे ये पिटीशन दायर की गई और कहा गया है कि इनको जनाब रिलीज किया जाए। ये उसी तरह जिस तरह जो सेनेटर आजम स्वाति की पिटीशन है, उसके ऊपर भी पूरी पिटीशन के अंदर रीजंस दिए गए हैं कि आजम स्वाति के साथ क्या हुआ, क्या क्या वाकया पेश आया, किस वक्त हुआ। अब जिस वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है, आजम स्वाति साहब की पिटीशन भी, उसमें भी पूरी दुनिया जनाब इसको देख सकती होगी, पूरी दुनिया इसको पढ़ सकती होगी, लोगों की नजरों के सामने से भी ये गुजर रहा होगा कि पाकिस्तान के एक सेनेटर के साथ क्या हुआ है। जिस तरह के यहाँ पे मैंने ये सर्च किया है, ये आजम खान स्वाति साहब की जनाब ये पिटीशन सामने आ गई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब जस्टिस फॉर पाकिस्तानी सेनेटर आजम स्वाति, और इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ऑन अक्टूबर 12 ये सारा 74-year-old सेनेटर आजम स्वाति सिटिंग पार्लियामेंटेरियन वाज अरेस्टेड अंडर ए कंट्रोवर्शियल साइबर क्राइम लॉ, और इसमें सारी चीजें डिटेल्स हैं। फिर उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, और आखिर में वो ये कहते हैं कि वी कॉल अपॉन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू टेक सुमोटो नोटिस ऑफ दीज इंसिडेंट्स and threat to Senator Swati's life in order to ensure Senator Swati's fundamental rights are protected. Those are responsible for violating the law and constitution are held to account. Those who planned and ordered the abuse to be brought to light and held to account. अब इससे आप देखें कि पूरी दुनिया में ये जारी है, पूरी दुनिया इसको पढ़ भी सकती है, ये इंग्लिश में है। वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक सेनेटर के साथ क्या हो रहा है, एक सिटिंग सेनेटर के साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली को वीडियोस भेजी जा रही हैं, ये कुछ हो रहा है, वो सारी तफसील उसके अंदर लिखी हुई है उन्होंने इस पिटीशन के अंदर। अब वो भी पूरी दुनिया भी इसको देख सकती है। और खान साहब ने फिर जब ट्वीट की, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जब इस हवाले से ट्वीट करेंगे, उन्होंने उर्दू में भी ट्वीट की और इंग्लिश में भी ट्वीट की, और पूरी दुनिया देख रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और बुनियादी तौर पे वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस केस के ऊपर सोमोटो एक्शन लें। उसके अलावा कुछ लोग लेटर्स वगैरह भी लिख रहे हैं। उस दिन सहाफी दोस्तों ने कुछ स्पेस वगैरह भी की, इमरान रियाज खान साहब, दीगर जो दोस्त हैं, अजहर सदीक साहब और दीगर सदीक जान साहब, बहुत सारे जो उसके अलावा भी लातादाद लोग उसमें शरीक थे, और उन्होंने भी कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिखे जाएं। और टिकटॉक आप खोलें तो टिकटॉक के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को लोग खत लिख रहे हैं कि जनाब ये जो मामला है अरशद शरीफ साहब वाला मामला, उसको खोला जाए, और अब ये पिटीशन यहाँ पे आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ अपीलें की जा रही हैं, लेकिन ये अवामी सतह के ऊपर अपील की जा रही है जिसको दुनिया भी देख रही है। अच्छा, ये अब देखते हैं आगे इस पे सुमोटो एक्शन लिया जाता है
یا نہیں لیا جاتا, آگے کیا ہوتا ہے, جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اداروں کے خلاف نعرے لگے, اور جس قسم کے نعرے لگے وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. وہیں پہ بلاول صاحب نے بھی جب کوئی نعرے لگے تو کہا کہ جو لوگ ریلیز کر سکتے ہیں ان سے جا کے بات کرو. اداروں کی طرف, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بعد میں استعفیٰ دے دیا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی جونیئر ججز وغیرہ کی جو پروموشن وغیرہ ہوئی اس پہ بھی وہ ناخوش تھے, اور ساتھ یہ دونوں ریزن سائٹ کیے جاتے ہیں. لیکن اب وزیر اعظم جو پاکستان ہے انہوں نے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا. اگر انہوں نے ان کا استعفیٰ مسترد کرنا تھا تو اتنے دن ویٹ کیوں کیا؟ یہ تو کافی دنوں سے معاملہ چل رہا ہے. اب جو ہی جنرل باجوہ کی وہ گئی ہے, چینج آف کمانڈ ہوئی ہے, اب ایک دم سے یہ چیز سامنے آ گئی جناب انہوں نے استعفیٰ جو ہے نامنظور کر دیا. تو بھائی ادارہ تو وہی ہے نا, اگر اداروں کا ایشو تھا تو اسی ادارے کے خلاف, باجوہ صاحب بھی اسی ادارے کے سربراہ تھے, اب جو نئے سربراہ ہیں وہ بھی اسی ادارے کے خلاف ہیں, اسی ادارے کے ہیں, اور اسی ادارے کے خلاف نعرے لگے وہاں پہ اس تقریب کے اندر. تو یہ اینی وے یہ سب نے پی ایم ایل این نے ٹویٹ بھی کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ نامنظور کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کر وفاقی وزراء کا وفد اسلام آباد میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ آمد. مطلب وہ رہائش گاہ پہ گئے, اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو میں دیکھ سکتا ہوں, اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا صادق صاحب ہیں, تو یہ سارے ان کو منانے گئے. اچھا, جن اداروں کے خلاف جو نعرے لگائے گئے تھے کیا وہاں پہ کوئی کاروائی کی گئی؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جی کسی نے کوئی, اعظم سواتی صاحب نے یا کسی اور نے کوئی بات کی تو اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے. تو جب وزیر قانون کی موجودگی میں اداروں کے خلاف نعرے لگائے گئے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے, کیا اس کی کوئی قانونی کاروائی ہوئی؟ میری نظر سے نہیں گزری. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا حال ہی میں ایک آدھے دن پہلے ایک اور حکومتی اتحادی جو ہیں محسن داوڑ صاحب, انہوں نے اگین اداروں کے اوپر الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ نیوٹرل حوالدار نے مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا ہے, میرا نام ECL سے نکل چکا تھا, اور یہ اور وہ ایک طرح سے اداروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. پر ان کے خلاف بھی کوئی ابھی تک مجھے نہیں پتا. اور 14 اگست پہ بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی, وہ بھی میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. اینی وے وہ ان کی مرضی ہے, حکومتی شخصیات ہیں جو مرضی کرتے رہیں, جس کو مرضی کریں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ایکشن یا لینا یا نہ لینا وہ تو حکومت کا کام ہے, ہمارا کام تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم رپورٹ کریں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اینی وے اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیا ہے. حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, حکومت کہہ رہا ہوں سوری, جو آرمی چیف کی تبدیلی ہو چکی ہے. حکومت کی تبدیلی کے بعد جو تعیناتی ہونی تھی اس میں بھی وہ بھی ہو گئی ہے, اور نئے آرمی چیف جناب آ چکے ہیں. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کو فون بھی غالباً کیا اور پیغام بھجوایا کہ فوج کو آپ جیسا سربراہ ملنا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. وزیر اعظم کا آرمی چیف کو فون, انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ جو فوج کو آپ جیسا سربراہ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. تو اب یہ چینج آف کمانڈ ہو چکی ہے, اور اچھی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے پا گیا. اب اور ادارہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل اب اے پولیٹیکل ہو گئے, تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. لیکن اگر ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور اس پہ ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن حکومتی شخصیات جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح کا تاثر دیتی ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ چیزیں ابھی بھی ادارہ کنٹرول کر رہا ہے. اور اس کی مثال, واضح مثال آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں, انہوں نے حال ہی میں ایک تقریب میں کھڑے ہو کے کہا, جس تقریب کی وجہ یہ بھی اعظم تارڑ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور بعد میں یہ استعفے کا معاملہ ہوا, اسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ علی وزیر کو جو رہا کر سکتے ہیں آپ جا کے ان کے سامنے احتجاج کریں. یہ کہا گیا بلاول صاحب کی جانب سے ان لوگوں کو جو علی وزیر کی رہائی کا احتجاج کر رہے تھے. اور اس کے بعد حکومتی اتحادی محسن داوڑ کی ٹویٹ, تو یہ لوگ تو یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی تک چیزیں ادارے کنٹرول کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہیں. اور دوسری طرف ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو اپوزیشن پہ تو بڑی تنقید ہوتی ہے خان صاحب کے اوپر کہ وہ اداروں کے حوالے سے یہ موقف رکھتے ہیں. تو حکومت بھی خود بحث جان کے اس طرف لے جاتی ہے اور پھر لے جانے کی کوشش کرتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے جناب, پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے, KPK میں بھی توڑ دیں گے. اور جو حکومتی شخصیات کہہ رہی تھیں کہ جناب توڑیں, جلدی کریں, الیکشن کروائیں, اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے,
غیر اخلاقی ہے, یہ جناب ہو نہیں سکتا, یہ مینڈیٹ کی توہین ہو جائے گی. ایگزیکٹلی اسی قسم کی انہوں نے بحث شروع کر دی ہے جو عمران خان کہتا تھا نا کہ الیکشن لڑوں گا 7 8 9 حلقوں پہ, لیکن اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. تو ایک دم سے جب ان کو پتا چلا کہ ہم نے تو ہارنا ہے تو بحث شروع ہوگی, دیکھیں جی پیسے کا ضیاع ہے, دیکھیں جی یہ لوگوں کے حقوق کا کس طرح تحفظ کرے گا. بھائی جو لوگ اس کو ووٹ دے کے بھیج رہے ہیں اسمبلی میں, وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے, ان کو پتا ہے نا کہ اس نے اسمبلی میں نہیں جانا, پھر بھی وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ اب اسی قسم کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. پہلے کہہ رہے تھے کہ توڑ دیں, پر اینی وے خان صاحب نے مشاورت وغیرہ تو کر لی ہے. اب حکومتی جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ اسمبلیوں کو توڑنے سے بچایا جائے. ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے, یہ لے کے آئیں گے, وہ لے کے آئیں گے. تو بنیادی طور پہ خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں. یہ جو کہتے تھے کہ جی الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں توڑو, خان صاحب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. اب یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ ایسا کر کے, یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پر اینی وے جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی, میری کوشش ہوگی کہ آپ سب دوستوں کو اپڈیٹ رکھا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.